راشٹریہ مسلم مورچہ کے ریاستی نائب صدر مفتی حجیر قاسمی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس وقت ریاست کے سیاسی اور ملی حالات پر بھی ہم سے گفتگو کرنا چاہیں گے. چلیے بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب استقبال ہے ہمارے اس چینل پر. سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے راشٹریہ مسلم مورچہ کا منشا کیا ہے؟ راشٹریہ مسلم مورچہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سماجی اور سیاسی بیداری پیدا کی جائے اور مسلمانوں کو جو SC ST OBC اور دیگر 8 جو مائنارٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات کو وسیع کریں، مضبوط کریں اور جو دشمن عناصر ہیں جو ہندو مسلم میں انڈیا ہماری بھارتی عوام کو جو بانٹ رہے ہیں ان کی عزائم کو ناکام کریں. اس وقت کرناٹک میں جو حالات ہیں خصوصاً جھنڈا کٹ ہو یا پھر ذبح کا معاملہ ہو، کئی ایسے مسائل ہیں جن پر مسلم سیاست خاموشی کرتی ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلم سیاست اس لیے اس میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو ابھی ملک میں جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے تب سے اب تک جو 68,000 فسادات ہوئے ہیں، مسلم قائدین تب بھی خاموش تھے. اگر اب بھی یہ خاموش ہے اور جب حجاب پر جو کرناٹک بند کا اعلان کیا گیا میری شریعت کی طرف سے تو اس پر جو ہمارے رحمان خان صاحب نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا. تو خاموشی کے ساتھ جو ہے جو علماء فیصلے اس کے خلاف بھی یہ لوگ ایکشن لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نکمے لوگ ہیں، ان سے کوئی امید نہیں ہے. اس وقت آپ نکمے کہہ رہے ہیں جبکہ جو حالات کرناٹک بند کے بعد پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے امیر شریعت قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مسئلہ کیا ہے، جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے تو نئے نئے مسائل کریٹ کر دیے جاتے ہیں. ابھی دیکھیے ابھی کرناٹک کا الیکشن ہونے والا ہے اور بنگلور کا BBMP الیکشن بھی ہو سکتا ہے قریب میں ہو جائے. تو حلال اور جھٹکا، پھر عزاء کے ساتھ جو ہے چالیسہ پڑھنے کا، پھر حجاب کا مسئلہ، پھر جو ہے مسلم کے کاروبار کے بیکاٹ کا مسئلہ اور پھر 3 سال کے اندر 63 فسادات کی ایک رپورٹ جو ہے وزیر داخلہ نے بھی دی ہے. اب تو 80 فسادات ہو چکے ہیں. جب بھی الیکشن آتا ہے تو یہاں کی عوام کو پولرائز کر کے ہندو مسلم کی سیاست کھیلنے کا ایک سلسلہ جو ہے برٹش دور سے اب تک چلا رہا ہے. تو اسی کے ضمن میں جو یہ تمام مسائل جو اٹھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ حجاب کے بین پر جو مسلمانوں نے بند بنایا امیر شریعت کی کال پر، علماء کی کال پر، اس لیے جو مسلسل حالات بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، پورے ملک میں حالات بڑھ رہے ہیں، صرف کرناٹک کا مسئلہ نہیں ہے. الیکشن جب بھی آتا ہے تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں. 25 مئی کو آپ نے بند کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے، راشٹریہ مسلم مورچہ نے فیصلہ کیا ہے. یہ بند کس لیے اور کن وجوہات کی بنیاد پر؟ یہ بند جو ہے فی الحال راشٹریہ پچھلا ورگ مورچہ جو ہمارے راشٹریہ مسلم مورچہ کے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والی ایک ونگ ہے، ان کی جانب سے جو ہے بند کا کال دیا گیا. 25 مئی کو یہ پمفلیٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس پمفلیٹ میں جو پوری تفصیلات موجود ہے. اس میں جو ہم 10 مدعے رکھے ہیں اور 10 مدعوں میں جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے ایک ایک مدعا مختصر بیان کر دیتا ہوں. کہ پہلا مدعا ہے OBC کی ذاتی گنتی کا، اور دوسرا مسئلہ ہے EVM جو گھوٹالے کی مشین ہے اس کو ہٹانے کا، اور تیسرا جو مسئلہ ہے کہ جو ملک جو ہے ایئرپورٹ، ریلوے سب جو بیچ رہی ہے. اب ملک کے پاس کچھ نہیں بچا سوائے گورنمنٹ اسکول اور گورنمنٹ اسپتال. اب اس میں بھی جو تقریباً 40-60% بک چکے ہیں. اس میں چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو بھارتی عوام جو غریب ہیں اس میں ان کے لیے ریزرویشن کا کوٹا مقرر کرے. ریزرویشن پرائیویٹائزیشن ایک غلط چیز ہے، ٹیکس کے پیسے سے بنے ہوئے کو کسی اور کو مالک بنا دینا غلط ہے. جب بناتے رہے اپنے قانون کے بل بوتے پر تو اس میں بھی ریزرویشن کا اعلان بھی کرے. اس کے بعد جو ہے اور بھی مسئلے ہمارے اس میں SC ST OBC ان کو جو ہے حصہ داری دے، اور کسان جو 1 سال تک سڑکوں پر بیٹھے تھے ان کے لیے MSP کی گارنٹی دے. NPR وہ CAA جو ہے اس مسئلے کو ختم کرے. اگر وہ کروانا چاہتے ہیں DNA بیس پہ کرو. DNA بیس سے جو ہے پکی گارنٹی رہے گی. کاغذ جو جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں لیکن DNA سے جو پتا چل جائے گا کہ انڈیا والے کون ہیں اور انڈیا کے باہر کے کون ہیں، اور DNA رپورٹ جو 2011 میں ٹائمس آف انڈیا میں چھپی تھی اس سے پتا چل جائے گا کہ یہاں کے جو شاشک ورگ لوگ ہیں ان کا DNA جو کس سے ملتا ہے اور انڈینز کے DNA کیا ہے اور مول نواسی کون ہے. اس کے ساتھ جو ہے
सेपरेट इलेक्टोरेट ओबीसी के लिए, इसके लिए हमारा जो है बंद जो है इसके लिए दिया गया। और इसी तरीके से ये जो लॉकडाउन में गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जितने कवानीन उन्होंने बनाए सब कुछ रद्द कर दिया जाए। और बेशुमार मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर 25 मई 2022 को हमने बंद का कॉल दिया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे मुल्क में जो है अवाम उन्नास हमारा साथ दें और बंद मनाएं। इन तमाम कवानीन को मनसूख करवाने के लिए क्या आप लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है? देखिए, अदालत रहो, जैसा डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, एक है पार्लियामेंट, उनका कब्जा है। दूसरा जो पिलर है अदालत है, उसमें भी उन्हीं का कब्जा है। तीसरा जो पिलर है ब्यूरोक्रेसी, जिसमें IAS, APS, ARS, AFS सब है, इसमें भी उनका कब्जा है। मीडिया के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल पे उनका 97% कब्जा है। इन चीजों के पीछे में पड़ेंगे तो हमारा कोई मसला हल नहीं होगा। हम जो है भारत बंद करेंगे साल में 2 मरतबा, और पूरी जन आंदोलन को हम बाहर निकालेंगे। हो सकता है फ्यूचर के जमाने में जो श्रीलंका से बदतर हालत जो इन लोगों की हो, MPM के घर जला दिए गए, उनके तमाम चीजों को तबाह कर दिया गया, हो सकता है ये जालिमीन के साथ जो यहाँ की अवाम यही बस। भारत बंद के लिए मिश्राम साहब की और बामसेफ की पूरा सपोर्ट है, और उनकी तरफ से राष्ट्रीय पिछला मोर्चा की तरफ से, फिर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से, बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से, बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से, बहुजन मुक्ति मोर्चा की तरफ से, और तकरीबन 80 के करीब जो है हमारी तमाम तंजीमें इस बंद में जो हमारे साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। ठीक, तो ये थे मुफ्ती हुजैर खशमी साहब, जिन्होंने रियासत और मुल्क के सियासी हालात पर तबसरा किया। इनकलाब न्यूज़ के लिए मुदस्सिर अहमद, शुभोगा।